بچہ تمہارا رو رہا ہو، مانگ رہا ہو پانی، سامنے تمہارا دشمن ہو، اس کے پاس ہو پانی، کیا کرو؟ کیا کرو گے؟ کچھ بھی کروں گا، بچے کی پیاس بجھاؤں۔ لیکن حواس پر اتنا قابو ہے میرے مولا حسین کا، اپنے مقصد سے 1 انچ بھی حسین پیچھے نہیں ہٹے۔ صرف یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں، حسینی ہو، کچھ بھی ہو جائے، اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ یہ کربلا کی مائیں، ہم انہیں مائیں نہیں سمجھتے، نہ جانے یہ کیا ہے۔ ہم کربلا کے باپ کو باپ نہیں سمجھتے، نہ جانے یہ کیا ہے، یہ کوئی اور ہی مخلوق ہے۔ ماں یہ چاہ رہی ہے میرا بچے کو مرنے کی اجازت مل جائے، ماں یہ چاہ رہی ہے میرے بچے کو مرنے کی اجازت مل جائے، بیٹا چاہ رہا ہے مجھے مرنے کی اجازت مل جائے، حسین چاہ رہے ہیں کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے بچ جائے، میں چلا جاؤں۔ صرف ایک چھوٹا سا جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا، رونے والوں کے لیے اسی رات کے حوالے سے ایک جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ عباس اور علی اکبر خیمے کے پیچھے آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ پہلے میں جاؤں گا، علی اکبر کہہ رہے تھے پہلے میں جاؤں گا، عباس کہہ رہے تھے علی اکبر تم نہ جانا، تمہارے جانے سے تمہارے باپ کا نور چلا جائے گا۔ علی اکبر کہہ رہے تھے چچا آپ نہ جانا، آپ کے جانے سے میرے بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ ایک یتیم نے یہ جملہ سنا، سننے کے بعد عباس کے قریب آئے، آ کر کہا چچا نہ آپ جانا، بھیا نہ آپ جانا، میں ہوں یتیم، یتیم کے جانے سے کسی کو فرق نہیں پڑتا۔ یہ کربلا کا عجیب سا منظر ہے، عجیب عجیب فرمان سننے کو مل رہے۔ 4 سال کی بچی ہے، عجیب عجیب سے جملے سن رہی ہے، اسے نہیں معلوم کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اپنے باپ کے پاس آئی، آ کر کہا بابا جان یتیم کسے کہتے ہیں؟ یہ اسی رات سکینہ نے اپنے بابا سے پوچھا، بابا کے قریب آئی، بابا نے اپنے سینے سے لگایا اور کچھ جواب نہیں دیا۔ بیٹی مسلسل پوچھ رہی ہے بابا یہ یتیم کسے کہتے ہیں؟ حسین نے پوچھا تمہیں کس نے کہا؟ کہا کوئی بھی بیوی میرے قریب سے گزرتی ہے وہ کہتی ہے صبح اس بچی نے یتیم ہو جانا ہے، صبح اس بچی نے یتیم ہو جانا ہے۔ رباب کہتی ہے سکینہ نے صبح یتیم ہو جانا ہے۔ بابا مجھے بتائیے یتیم کسے کہتے ہیں؟ حسین نے تو نہیں بتایا یتیم کسے کہتے ہیں، لیکن امت نے سکینہ کو ہر موڑ پہ بتایا کہ یتیم کسے کہتے ہیں۔ صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، سکینہ سے کہا گیا کہ اگر حسین کے جانے کے بعد کوئی تمہارے منہ پہ تماچے مارے، تمہارے منہ پہ کوئی تماچے مارے، صرف چونکہ بات ہو رہی ہے تو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ایک روایت کے مطابق آپ کے سامنے ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ کہا گیا سکینہ کو تماچے ماریں گے، کوئی بالیاں چھین کر لے جائے گا۔ سکینہ ایک مرتبہ اپنے چچا کی طرف دیکھتی ہے، ایک بار ان جملوں کی طرف غور کرتی ہے اور غور کرنے کے بعد یہ کہتی ہے جس کا عباس جیسا چچا ہو کوئی اسے تماچا مار دے میں نہیں مانوں۔ سننا ذرا غور سے سننا، جب تک عباس ہیں مطمئن ہے، جب تک عباس ہیں جو مطمئن ہے۔ عباس کا صرف چلنا اطمینان ہے۔ پہنچ رہی ہے بات؟ اسی رات کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے تمام بیویوں کو ایک خیمے میں اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد سب کو مخاطب کر کے کہا کہ جب میں مدینے سے چلی تھی نا، تمہارے سب بیویوں کے پردوں کی ضمانت لی تھی میں،
کہ ضامن ہوں تم تو تمہارے سب پردوں کی ضامن ہوں میں زینب، مجھے معاف کر دینا وہ میں ضمانت واپس لے، کیونکہ میں نے ضمانت دی تھی عباس کے بھروسے، اگر عباس ہی نہیں رہیں گے تو یہ ضمانت میں نہیں دے سکتی، بیویوں مجھے معاف کر دینا۔ اور ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جب یہ تمام بیویاں رسیوں میں باندھی جا رہی تھی نا تو زینب نے کہا کوئی بھی غیر محرم بیویوں کو ہاتھ نہیں لگائے گا، میں سب کے ہاتھوں میں رسیاں باندھوں گی۔ زینب جب رسی باندھ رہی تھی نا اپنی نظر کو جھکائی ہوئی تھی، نظر کو جھکا کر رسی باندھتی تھی، دوسری بیوی کو رسی باندھتی تھی، تیسری بیوی کو رسی باندھتی تھی۔ ایک مرتبہ جناب رقیہ نے کہا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تو دیکھو، زینب نے کہا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ اور لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ روتے کیوں ہو؟ کربلا پوری ہی رونے کے لیے ہے، ہم یہاں پہ اکٹھے ہی ہوئے ہیں رونے کے لیے۔ ہم یہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ آپ روتے کیوں ہو، ان سے ایک سوال کرنا چاہ رہے ہیں۔ 6 ماہ کا جو بچہ ہو، کبھی عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ عمر ہو 6 ماہ، شہید ہو 3 مرتبہ؟ یہی جملہ رونے کے لیے کافی ہے، 3 مرتبہ۔ کوئی تم سے پوچھے نا روتے کیوں ہو، اسے ایک مرتبہ یاد ضرور کروانا، اسے ضرور ذہن میں اس کے ہونا چاہیے۔ جو یہ سوال کر رہا ہے نا کہ آپ روتے کیوں ہو، اسے ایک مرتبہ ضرور پوچھنا کہ کبھی کربلا پڑھے اور ہمیں یہ بتائے کہ علی اصغر کا قد کتنا تھا اور تیر کا حجم کتنا تھا، یہ رونے کے لیے کافی ہے۔ کہتے ہیں شہید زندہ ہوتا ہے، زندہ پر رونا کس بات کا؟ شہید پر رونا کس بات کا؟ ہاں، شہید مرتے ہیں، جنگوں میں مارے جاتے ہیں، رونا اس بات کا نہیں کہ شہید ہیں، رونا اس بات کا ہے کہ تم یہ تو دیکھو کس طریقوں سے شہید کیا گیا۔ امام آخری حضرت مہدی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میرے جد کو ہر اس طریقے سے مارا گیا جو طریقہ عرب جانتے تھے۔ صرف عرض کرنا چاہ رہا ہوں، میں صرف ایک بات آپ کے سامنے عرض کر کے ممبر کو چھوڑ دینا چاہتا ہوں، ہم پھر اذان علی اکبر پر ہماری ملاقات ہوگی۔ لیکن ایک جملہ سننا، کہا میرے جد کو تلواروں سے مارا گیا، تیروں سے مارا گیا، بھالوں سے مارا گیا، لاٹھیوں سے مارا گیا، پتھروں سے مارا گیا، مٹی سے مارا گیا۔ کسی نے امام سجاد سے پوچھا کہ مولا یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ تلوار سے مارا گیا، بھالوں سے مارا گیا، تیروں سے، تلواروں سے، نیزوں سے مارا گیا، مولا لاٹھیوں سے؟ میرا مولا روتے ہوئے، میرے مولا نے روتے ہوئے کہا کہ میرے بابا کو جس کے پاس کچھ نہیں تھا، کوئی بوڑھا بھی آیا نا میدان میں، اس کے پاس اگر اپنی لاٹھی، اس نے لاٹھی سے حملہ کیا۔ جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے زمین سے پتھر اٹھایا، اس نے میرے بابا کی طرف مارا۔ جس کو پتھر نہیں ملا اس نے ریت اٹھائی، اس نے میرے بابا کی طرف ماری۔ پھر بھی یہ سوال کیا جاتا ہے آپ روتے کیوں ہو؟ صرف ایمان سے بتاؤ، جس کے باپ کے ساتھ ایسے ہوا ہو اور کوئی اس سے کہے کہ تم رونا نہیں ہے، رو گے تو ماریں گے، وہ خون کے آنسو روئے، اسے رونا پھر اس کا حق ہے۔ صرف عرض کرنا چاہ رہا ہوں، مودبانہ سی گزارش ہے، ان فتووں کی پرواہ نہ کرنا۔ یہ جو کہتے نا کہ رونا جائز نہیں ہے، عجیب عجیب سی باتیں سننے کو ملتی ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، عجیب عجیب سی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ کہتے ہیں قمیص کیوں اتارتے ہو؟
ممبروں پر بیٹھ کر ایسی باتیں کی جا رہی ہیں کہ یہ سوال کیے جاتے ہیں کہ آپ ماتم کرتے ہو، آپ قمیض کیوں اتارتے ہو؟ تمہارے جسم کی بے حرمتی ہوتی۔ صرف ایک جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، سجاد کو بہن کے سامنے قمیض اتار کر تازیانے مارے گئے۔ پہنچ رہی ہے بات؟ اور جب یہ سوال کیا جاتا ہے نا کہ آپ اپنی قمیض کیوں اتارتے، اور ہماری عزت سجاد کی عزت کے سامنے حیثیت کیا رکھتی ہے؟